السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی آپ سب کے؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اور بس آج ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ تو یہاں پہ جی روم ہو رہا تھا تیار میری بیٹی کے لیے۔ روم تو پہلے ہی تھا یہ ہمارا، لیکن یہ یوز کم ہی ہوتا تھا کبھی کبھار، اور دوسرا بس میری بیٹی نے اب کہا کہ مجھے یہ اس کو ماما ٹھیک کروا دیں، صحیح پیارا سا بنا دیں تاکہ میں اس میں اپنی جو ہے نا اسٹڈی والا سارا وہ مطلب ادھر کیا کروں گی۔ تو بس اس لیے پھر ہم نے جو ہے نا اس روم کو کہا تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا چھت ہے نا وہ کافی نیچے ہے، سیلنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلے تو ہم نے پتہ کیا سارا سیلنگ کا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ فین بھی چھت کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ چھت والا وہ نہیں لگوایا، وہ پہلے لگا ہوا تھا لیکن وہ نیچے کافی ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر نہ بس اس کا کوئی اور ہی جگاڑ لگایا جائے۔ تو بس اس طریقے سے نا اس کے اوپر وہ باریک سے گتا ہوتا ہے، مجھے تو اب نام بھی نہیں آتا اس کا، بارہ چھت کے اوپر ہم نے وہ لگوایا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کو اب پینٹ جو ہے نا وہ کروایا جائے۔ پھر اپنی بیٹی سے ہم نے پوچھا کہ کون سا اپنے کلر کروانا ہے، وہ پھر کلر وغیرہ اس نے ڈیسائیڈ کیا، اور کچھ بس پینٹ کا کام بھی سٹارٹ کر دیا۔ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، جیسے جیسے کام ہوتا گیا ہے میں ایسے ایسے آپ کو دکھاتی گئی ہوں۔ میں جیسے خود آتی تھی نا چکر لگانے کہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ تو بس آج جو ہے نا وہ تقریباً یہ رات کا ٹائم تھا اور کام کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور میں نے کہا کہ چلیں ہم جو ہے نا تھوڑی سی روم کی صفائی کرتے ہیں۔ پہلے سارا سامان ہم نے نکال کے اوپر چھت پہ رکھوا دیا تھا، اور اب ہو چکا تھا جی روم کمپلیٹ۔ تو میں نے کہا چلیں جی فائنل آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں۔ یہ اوپر والا ڈور ہے، اس کو ہم نے جالی لگوائی ہے، پہلے لگی ہوئی تھی وہ خراب ہو گئی، تو ہم نے کہا کہ اب ہماری کیٹ ہے نا وہ اوپر چلے جاتی تھی، تو اس کے لیے یہاں سے ہم نے لگوا دیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں جی روم کے اندر، تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طریقے سے میں نے اس کی سیٹنگ کی۔ ابھی کافی چیزیں لینے والی رہتی ہیں، تو جیسے جیسے پھر وہ ساتھ ساتھ لیتی رہے گی۔ فی الحال جو ہے نا کہ اس کے بیٹھنے کے قابل ہو گیا، اب آرام سے وہ اسٹڈی کر سکے گی، کیونکہ نیچے شور ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہیں دوسرے تو وہ کھیلتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے یہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پھر پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر ہم نے کہا چلیں جی اوپر، ویسے بھی فارغ تھا لیکن یہ ہم نے ایز اے نا اسٹور اس کو یوز کیا ہوا تھا، کیونکہ مطلب ضرورت نہیں تھی۔ تو اب پھر ہم نے کہا چلیں جس کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو بس خاص تو نہیں، بس چھوٹا بہت جو اتنا کر سکتے تھے اتنا ہم نے اس کو صاف کر دیا ہے، اور بس الحمدللہ یہ ہے کہ اتنا ہونے کے بعد اب یہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پینٹ بھی ہو گیا، اور چھوٹی موٹی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری اس نے اپنے روم میں رکھ لی ہے۔ کمپیوٹر جو ہے وہ بھی اس نے اوپر رکھ لیا ہے، اس کے علاوہ جی 2 سنگل پلنگ ہے، کسی نے سونا ہوگا تو وہ سو بھی جائے گا، اور بس پڑھنے کے لیے عبادت کے لیے ہر مطلب لحاظ سے اچھا ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ پہلے ہی نا بیسن لگوایا ہوا تھا، پھپھو نا پہلے کبھی کبھار یہاں پہ اب وہ سیڑھیاں سے چڑھنے نہیں ہوتا، تو پہلے جب وہ چڑھ لیتی تھی نا تو وہ پھر اس ٹائم جب ہم 2-3 اکٹھی رہتی تھی دیورانی جٹھانی، کوئی کہیں چلا گیا ہے اور کہیں جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، پھر اس حساب سے ہی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جانا پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں تب میرے جو سسر تھے وہ جنت الفردوس میں جگہ تھے وہ بھی تھے، تو اس ٹائم پھر پھپھو اوپر آ جاتی تھی عبادت کے لیے نا خاص طور پہ، تو انہوں نے اوپر رائش رکھی ہوئی تھی کیونکہ بچے سب کے تھے نا، تو پھر اس لیے بچے نیچے شور کرنا، تو اس لیے تب پھر ہم نے ان کو سنک لگوا دیا تھا ادھر ہی نا تاکہ وضو وغیرہ کر لے۔ تو اب پھر کو نہیں یوز ہوتا تھا، اس لیے بھی ایسے ہی پڑا رہا۔ یہاں سے سب سے اچھا جو لگتا ہے نا مجھے یہاں سے وہ یہ ہے کہ یہ جو ونڈو ہے نا یہ بالکل ہمارے جو نیچے مین گیٹ ہے نا اس کے سامنے ہے، اور باہر کے سارے کھیت اس میں سے نظر آتے ہیں، تو مطلب موسم کے لحاظ سے بھی بڑا پرفیکٹ ہے یہاں سے بھی، اور پھر اس طرف ڈور بھی ہے نا تو ہوا کے بھی اب درخت اور سارا صاحب جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، تو اس لیے الحمدللہ جی بس بالکل اب میں نے صفائی کروا دی تھی۔ یہ میں نے یہاں پہ نیچے کارپیٹ ڈال دیا تھا، میں نے کہا چلے بیٹھ کے پڑھنا ہو تو وہ ایزلی نیچے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا بچیوں کو پتہ ہے آپ کو ایک دفعہ کام ایسا کام کرنا ہوتا ہے اسکول کا تو وہ وغیرہ پھر اس لیے نیچے بیٹھ کے نا وہ بنا لیں گی۔ تو بس کمپلیٹ ہو گیا تھا جی اس کا روم۔ اس کے بعد اس کے کزنوں نے آنا تھا دیکھنے روم، تو اس لیے سنڈے کا دن سیٹرڈے کا دن تھا، تو رات کو انہوں نے یہیں پہ رکنا تھا، تو اس نے کہا کہ ماما آج ان کو میں نے بلایا ہوا ہے تو ان کے لیے اچھا سا آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ اور ویسے بھی اس کا رزلٹ آیا تھا 9th کا، تو اس ٹائم سے وہ کہہ رہی ہیں جب سسٹر لوگ میرے یہاں تھے دبئی سے آئی ہوئی تھی تو تب ان کو پارٹی دی تھی، تو یہ اس کے کزنیں رہتی تھی تو اس لیے وہ بھی پینڈنگ تھا، تو آج پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ان کو بلا لو، تو سیٹرڈے ہے تو آپ لوگ انجوائے کر لو۔ تو یہاں پہ یہ مارننگ کا ٹائم تھا جب میں اوپر سے اس کی روم کی ساری میں نے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور بس بچے اسکول تھے تو ان کے آنے سے پہلے میں نے کہا چلیں بچوں کا اسکول سے آ کے بچوں نے پراٹھے مولی والے کھانے تھے
मूलियों को मैंने कद्दूकश करके रखा और उसके बाद दूध बॉयल करने वाला था, आटा गूंदने वाला था, वो छोटे मोटे काम ख़त्म किए। मैंने दही को जाग लगाई ताकि मैंने कहा रात को कुछ बनाऊं तो उसके साथ दही जो है ना वो फिर ज़रूरी है, तो वो थोड़ी सी मैंने जाग लगा दी। वैसे भी डेली बेसिस पे भी मैं घर में दही बनाती हूँ और इतनी बनाती हूँ, इतनी यूज़ होती है, बच्चे खाते को नहीं है, मेरे हस्बैंड जो है ना वो खा लेते हैं, तो बस मैं छोटी सी डिब्बी में लगाती हूँ। ये पहले इसमें लगाई है, आज मैं उसमें लगाई है, लेकिन ये है कि मैं डेली ना जो डिब्बी है जिसमें दही लगा मैं वो चेंज करती रहती। तो बस यहाँ पे इसको मैंने कहा जाग लगा के, थोड़ा सा दूध गर्म था और ठंडा था ना, ऊपर से मैंने गर्म ताज़ा बॉयल किया था, मैंने वो मिला लिया ताकि मैंने कहा गर्म ना करना पड़े, और नीम गर्म किया बारिश के बाद ना। अब जो है ना वो थोड़ा सा नीम गर्म, पहले गर्मियाँ थी तो मतलब इतना ज़रूरत नहीं पड़ती थी, नॉर्मल दूध जो होता था ना उसका भी लगा देती थी जाग, लेकिन अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया, थोड़ा सा नीम गर्म करके तो फिर मैं जाग लगाती हूँ। तो मेरी बेटी ने कहा मामा एक तो आपने आज ब्राउनी बनानी है, काफ़ी टाइम हो गया आपने हमें ब्राउनीज़ नहीं बना के खिलाई। तो मैंने कहा चलें ठीक है भाई, जो आज आपने कहा वही बना दूँगी। तो यहाँ मैंने कहा जो है टेम्परेचर वो ओवन का सेट किया है, मैंने कहा जितने में मैं बैटर रेडी करती हूँ ना, मेरा जो ओवन है मैं उसको ऑन करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो 10 मिनट लगा दिए हैं और उसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है 180 पे। तो अब बना लेते हैं जी ब्राउनी का बैटर। तो ब्राउनीज़ की जो रेसिपी है वो मैंने आज शूट नहीं की क्योंकि मुझे जल्दी थी, क्योंकि इसके बाद मैंने खाना भी बनाना था। तो जब रेसिपी शूट करनी हो फिर उसके लिए प्रॉपर टाइम की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पे यही है कि मैंने जो है ना वो ऑयल इसके अंदर डाला है ताकि इसको ना ओवन में मेल्ट कर लूँ चॉकलेट और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके। लेकिन एंड टाइम पे जो है ना वो लाइट ने मुझे दे दिया धोखा और लाइट चली गई, तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है ना वो कहा अब कोई और ही जुगाड़ लगाती हूँ, क्योंकि अब मैंने मेल्ट तो करना ही है, लेट हो रही थी। तो इसलिए अंडे और चीनी को जी हाँ हमने बीट कर लेना है। और मैं एक बात से सोच रही थी कि इसके लिए ना ब्राउनीज़ के लिए हमेशा जो है ना वो चीनी वो पिसी हुई इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये मेल्ट ही नहीं हो रही, मतलब ये ना ग्राइंड ही नहीं हो रही थी। काफ़ी मैंने कोशिश की, उसके बाद भी मुझे ये फील हुआ कि ज़रा शुगर के वो रह गए हैं। हालांकि शुगर भी मेरी बारीक थी, शायद मौसम के चेंजिंग हो गया, बहरहाल जो भी है। लेकिन हमेशा आप लोग भी अगर ब्राउनी बनाएं तो आप लोग चीनी पिसी हुई इस्तेमाल करें। आम जो मैं स्पंज वगैरह बनाती हूँ उसमें तो इजीली हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें ना ये हो ही नहीं रही थी। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि ये शायद मौसम की वजह से ही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने बनाई मैं इसमें पिसी हुई शुगर वो ऐड करूँगी। चॉकलेट और जो ऑयल मैंने मिक्स करके रखा था वो लाइट चली गई थी, मैंने फिर चूल्हे पे ना हल्की आँच पे सॉसपैन में डाल के तो उसको मैंने मेल्ट कर लिया। लेकिन आपने हल्की आँच पे करना है और मुसलसल हिलाते रहना है ताकि वो जले ना। उसका वो गर्म करके उसको मैंने डाल दिया है जी अपने इस जो अंडों वाला बैटर था उसके अंदर, और इसके मैंने कहा कि एक दफ़ा ना मिक्स कर लेती हूँ अपने बीटर के साथ। चॉकलेट डालने के बाद ना ये इतना थिक सा हो जाता है और इसका बैटर हिलाना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, और मतलब ये सख्त सा भी होता है, और दूसरा चॉकलेट की वजह से और मीठा तो ये चिप चिप सा करता है। तो बस इसलिए बस उसके बाद मैंने इसके अंदर जी मैदा और कोको पाउडर जो रखा हुआ था छान के अलग से वो शामिल कर लिया है। और यहाँ पे बटर पेपर पहले ही मैंने लगा के रख लिया हुआ था अपने पैन के अंदर। ये मेरे पास बड़ी मैंने स्पेशल मंगवाई थी ब्राउनीज़ के लिए, तो ये कभी कभार यूज़ होती है जब मुझे बड़ी ना बनानी होती है, बड़ा बैच बनाना होता है ब्राउनीज़ का। नहीं तो मेरे पास छोटे हैं, मैं वही ज़्यादातर घर के लिए बनाऊँ या वैसे भी ऑर्डर के लिए उसमें बनाती हूँ। तो फिर आज ज़्यादा थी तो इसलिए फिर मैंने इसको यूज़ किया। तो सारा बैटर इसके अंदर डाल के ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा इक्वल कर दिया है और बस उसको मैं ओवन के अंदर रख आई हूँ। और यहाँ पे कुछ सामान मंगवाया हुआ था तो वो आया था, मैंने कहा जल्दी से वो भी संभाल लेती हूँ, चिकन वगैरह, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि साथ में बनानी है जी बिरयानी। तो यहाँ पे देखिए मेरे किचन का हाल। बेकिंग का काम जब भी करे किचन में सारे में बर्तन ही बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अपना सबसे पहले सामान संभाला, किचन को क्लीन किया, उसके बाद जी खाना पकाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। और मैं यहाँ बिरयानी बना रही हूँ, बस चावलों को किया साफ़ और प्याज़ों को कट करके रख दिया साथ में जी ब्राउन होने के लिए, क्योंकि साथ साथ ही काम सारे करें तभी ख़त्म होते हैं। और शाम का टाइम हो गया था, पता ही नहीं चला जो है ना वो फिर काम करते करते मतलब कि काफ़ी लेट हो गई, इसलिए भी मैं जल्दी जल्दी में थोड़ी थोड़ी वीडियो के क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की हैं। मैंने कहा चले अब सारा दिन की वीडियो बनाई हुई है तो एंड तक जो है ना वो थोड़े थोड़े क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर। ब्राउनी मेरी रेडी हो गई थी, ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी है, इतने अच्छे इसके ऊपर फ्लेक्स आए हैं कि मेरे देख के ना दिल खुश हो गया। लेकिन अभी ये इतने गर्म थी और बिल्कुल सॉफ्ट थी, तो मैंने कहा कि इसको ना बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, आराम से रख देती हूँ और ऊपर से कवर करके जब ये सही ठंडी हो जाएगी ना उसके बाद इसको मैं डीमोड करूँगी। वैसे भी रात को खाना है, कौन सा मतलब अभी खाना है, तो खाने के बाद ही ये बच्चियों को दूँगी। तो यहाँ बस मगरिब का टाइम हो गया था। इस टाइम ना घर में सारी खामोशी होती है, क्योंकि सब नमाज़ पढ़ने मस्जिद चले जाते हैं, बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, पप्पू भी नमाज़ पढ़ रही होती हैं, तो सब नमाज़ों की तरफ होते हैं ना, तो इसलिए घर में बिल्कुल खामोशी होती है। तो मेरा दिल था कि मैं यहाँ पे ना दम लगा के तो उसके बाद ही नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अभी टाइम था, फिर मैंने कहा चले हल्की आँच करती हूँ थोड़ी देर के लिए।
تو اتنے میں نماز پڑھ آتی ہوں، لیکن چاول ڈالے ہوئے تھے اس کے اندر. اب میں نے کہا اس کو کسی طرف کر کے ہی جانا ہے. ویسے مغرب کا ٹائم نا بالکل کم ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اکثر بلکہ میں اس ٹائم نا کچن میں ہوتی ہوں، تو مجھے ایسے ہی سین ہوتا ہے میرے ساتھ. افراتفری میں مغرب کی ہمیشہ نماز پڑھتی ہوں. اور دہی دیکھیں جی اچھے سے میرے بالکل وہ میں نے جاگ لگائی تھی وہ بن گئی تھی. ساتھ میں بنانا تھا جی رائتا، تو میں نے کہا جلدی جلدی وہ بھی اپنی بیٹی کو میں نے کہا چلیں کوئی ایک کام تو آپ بھی کر لو تاکہ نام بن جائے، تو آپ آ کے رائتا بناؤ. میں اتنے میں جلدی سے چاولوں کو دم لگا دیتی ہوں، کیونکہ مسالہ میرا بس بالکل ریڈی ہو گیا تھا. ہلکا ہلکا میں پانی تھا اس کو کیا میں نے کہا ڈرائی. تو میں نے کہا میں اتنے میں نا باہر سے پودینہ فریش تھوڑا سا توڑ کے لے آتی ہوں، کیونکہ بریانی کے اندر پودینے کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے. اور اب میں نے ماشاء اللہ کے نا 1 ویک ہی ہوا ہے میں نے اس کو لگایا تھا. اور یہ میں ساری جڑیں ہیں نا اس کی یہ امی کے گھر سے لے کے آئی، کیونکہ ہمارا اپنا بالکل ختم ہو گیا تھا. لیکن اب وہ جڑیں اتنی پھیل گئی ہیں، اتنا اچھا ہو گیا نا کہ اب جب ضرورت پڑے تو گھر سے مل جاتا ہے. لاسٹ دنوں جب میں ضرورت پڑتی تو ملتے ہی نہیں تھا. سبز دھنیا تھا کو نہیں، ادروائز وہ بھی میں دم میں ایڈ کر لیتی ہوں. اور گرینری کے ساتھ تو ویسے ہی جو ہے نا وہ سالن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. سالن میں ڈالیں یا چاولوں میں، جس میں خوشبو کی تو الگ ہی ہوتی ہے. خیر یہاں پہ جی چاولوں کو میں نے دم لگا دی ہے، اور میں نے کہا جتنے میں چاول ریڈی ہوتے ہیں ساتھ میں اپنا چکن جو ہے وہ فرائی کر لیتی ہوں. چکن میں نے میرینیٹ کر کے پہلے ہی رکھا ہوا تھا 2-3 گھنٹے. اس کی میرینیشن آپ کو دکھا ہی نہیں سکی، کیونکہ جب کام زیادہ ہونا تو پھر افراتفری سی بن جاتی ہے. تو رائتا بن گیا تھا، میں نے کہا چلیں اس کو بھی ڈال کے رکھوں باکس میں. اور بس آسا جو ہے نا وہ کیونکہ بچیوں کو بھوک لگ چکی تھی، وہ بار بار جو ہے نا ویٹ کر رہی تھی کہ کہاں تک پہنچا ہے کھانا. آئل ہو چکا ہے جی گرم، اور آپ جلدی جلدی چکن کو کرتے ہیں فرائی، کیونکہ میرینیشن کافی ٹائم کر کے رکھی تھی نا، تو چکن کافی حد تک یہ ٹینڈر ہو چکا ہے. تو بس اب تھوڑا ٹائم لگے گا اس فرائی ہونے میں. تو الحمدللہ جی کھانا ریڈی ہو گیا، اور بچوں نے کہا جی ہم نے پہلے کھانا ہے، آپ بڑے بعد میں کھانا. تو میں نے بھی کہا چلیں جی ٹھیک ہے، آج جیسے آپ لوگوں نے کہنا ہے ایسے ہی ہونا ہے. تو انہوں نے کھانا بس خود ہی پھر لگایا. میں تو کچن میں بزی تھی، کیونکہ میں ساتھ ساتھ میں کام کر رہی تھی، بنا رہی تھی ابھی. اور بس پھر میں نے ان کو ہی کہا کہ چل جلدی سے جاؤ تھوڑے سے نا ویڈیو کلپ بنا کے لے کے آؤ. تو بس یہاں پہ بچیوں نے جی کھانا کھا لیا. اور بریانی اتنی مزے کی بنی تھی، آپ کو لک بھی میں ذرا نزدیک سے کر کے دکھاتی ہوں کہ بریانی کی لک کیسی آئی ہے. کیونکہ جو چیز دیکھنے میں بھی اچھی ہونا، کھانے میں پھر وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. اور چکن بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا آیا تھا، اتنی اچھی اسمیل تھی، ایسے لگ رہا تھا بچیاں کہتی ماما جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب بازار سے ایسے لیں تو خوشبو آتی ہے نا، سیم ایسی کچن میں آپ نے پھیلائی ہوئی ہے. خیر بچوں نے جی کھانا کھایا، اس کے بعد میں نے کیا کچن کو کلین، کیونکہ یہ کام جو میرے کرنے والا ہوتا ہے میرے کرنے والا ہی ہوتا ہے. بڑے برتن پہ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح ہیلپر آئے اور وہ واش کر لے. باقی میں چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ سارے پھر رات کو واش کر کے تو کچن کو کلین کر کے سوتی ہوں. اور بس اس کے بعد جی باری آ گئی ہے براؤنی کی. تو چلتے ہیں جی اب اپنی براؤنی کی طرف. دیکھیے جی ماشاءاللہ کتنی اچھی براؤنی میری بیک ہوئی ہے آج، ماشاءاللہ ضرور کہیے گا. اور بالکل اب یہ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ اب اس کو 2-3 گھنٹے ہو گئے تھے ایسے ہی پڑی ہوئی تھی. تو جلدی سے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں. اس کو کٹ کرنے کی سمجھ نہیں آتی، کبھی میں نائف کے ساتھ کبھی میں اسپیچلر کے ساتھ کر رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر وہ چاکلیٹ ہوتی ہے نا ویسے چڑی سی ہوتی ہے. تو خیر پھر اس کے ساتھ یہ میرے پاس جو اسکریپر ہے نا یہ والا پلاسٹک کا، اس کے ساتھ صحیح سے ہو گئی تھی. اور میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے برابر برابر جو ہے نا وہ سارے کروں پیسز. اور یہ اس کے نا 20 پیسز بن گئے تھے، یہ بڑی جو سلیب ہے نا اس کے اندر. تو آپ کو دکھاتی ہوں جی ایک پیس میں اٹھا کے کہ اندر سے اس کی لک دیکھیں آپ کتنی فجی اور کتنی اچھی ہے. اور یہ کھانے میں اتنی مزیدار تھی کہ منہ میں جاتی جائے نا تو فوراً گھل جاتی، جیسے چاکلیٹ ایسے ہوتی ہے نا، بہت ہی مزے کی تھی. خیر جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. تو جلدی سے لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا. اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.